الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال اللہ تبارک وتعالی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ وقال اللہ تبارک وتعالی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اس وقت ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ تربیت اولاد کا عنوان ہے۔ موضوع تو نیا نہیں ہے، لیکن جو انسان صاحب اولاد ہو اور جب تک وہ زندہ ہے اور اس کی اولاد بہرحال اس کے ساتھ موجود ہے تو اس اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بہرحال اس پر عائد ہوتی ہے۔ اور آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں بجا طور پر فتنوں کا دور بھی ہے، مادہ پرستی کا دور بھی ہے، اور اس اہم ترین ذمہ داری کے حوالے سے اکثر صرف نظر ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ آج اسی تعلق سے ہم گفتگو کریں گے کہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارے دین کی بنیادی ہدایات اور رہنمائی کیا ہے۔ اس ضمن میں ابتداً کچھ تمہیدی گفتگو ہوگی اس موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے، پھر ہم یہ سمجھیں گے انشاءاللہ کہ کسی اولاد یعنی بچے یا بچی کی پیدائش سے پہلے کرنے کے کام کیا ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد عطا فرما دے تو فوری نوعیت کے کرنے کے کام کیا ہیں جو سنت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر یہ کہ ابتدائی چند سالوں میں کرنے کے کیا کام ہیں اولاد کی تربیت کے تعلق سے، اس پر گفتگو ہوگی۔ پھر جب یہ ہے کہ اولاد ایک شعور کی سطح پر پہنچ چکی ہو، کچھ سمجھنے کے قابل ہے، بات بھی کر رہی ہے، شعور رکھتی ہے اولاد، تو اس موقع پر کرنے کے کام کیا ہیں، اور پھر جیسے جیسے یہ زندگی آگے بڑھتی ہے تو کیا پہلو ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر ایک اور اہم بات کہ ہم بڑے ہو گئے ہوں اور اولاد بھی بڑی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ اولاد کی بھی اولاد ہو چکی ہو، تب بھی ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے اہم ترین مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ اولاد خواہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے، بڑی عمر میں جا کر بھی اس کے حوالے سے فکر مند رہنا اور اس کی تربیت کا اہتمام کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں چند دعائیں جو قرآن حکیم میں ہمارے سامنے آتی ہیں اولاد کے تعلق سے، اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کریں گے۔ تو سب سے پہلے گفتگو کا یہ حصہ کہ جس کو ہم تمہیدی گفتگو کہہ رہے ہیں اور تربیت اولاد کا جو موضوع ہے اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے چند آیات اور ایک دو احادیث کی روشنی میں چند باتیں۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہے، امام صاحب نے اس میں بھی ہمیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 سنائی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ وہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جس کو قرآن ذکر کرتا ہے، اولاد کی کفالت کرنا، بیمار ہو تو اس کے علاج کا اہتمام کرنا، اس کی عصری یا دنیاوی تعلیم کا اہتمام کرنا، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، سبھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے لیے کسی واعظ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی خطاب کی تربیتی کورس کی ٹریننگ سیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اہم ترین ذمہ داری کہ اس اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر و کوشش کی جائے، اکثر و بیشتر یہ ذمہ داری نظر انداز ہو جاتی، تو قرآن نے اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا سورہ تحریم آیت نمبر 6 کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 15 میں کل کا ذکر قیامت کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو خسارے میں ڈالا ہوگا۔ قیامت کا خسارہ، اس دن کا خسارہ اور آخرت کی تباہی سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑی تباہی ہے۔ کل کے تعلق سے فرمایا کہ اس دن فرما دیجئے سب سے بڑھ کر خسارے والے کون ہوں گے، سب سے بڑے نقصان والے کون ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس قرآن ایک جنتی فیملی کا تذکرہ فرماتا ہے، بڑا پیارا نقشہ قرآن نے کھینچا سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں۔ جنتی گھرانہ کیسا ہوتا ہے، سورہ طور کی آیت 21 میں فرمایا
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ ماں باپ بھی ایمان پر ہوں، اولاد بھی ایمان پر ہو۔ فرمایا کہ جنت میں ملا دیں گے، عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ تمام مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں درجات تو بہت سارے ہیں، کوئی جنتی اوپر ہے، کوئی درمیان میں، کوئی نیچے ہوگا۔ اسی طرح فیملی کے ممکن ہے مختلف ممبرز جو ہیں مختلف مقامات پر ہوں، اللہ نیچے والوں کو لے جا کر بلند کر کے اوپر والوں کے ساتھ ملا دیں گے اور ساری فیملی کو وہاں پر جمع فرما دیں گے۔ یہ جنتی فیملی کا نقشہ قرآن میں سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند احادیث اسی موضوع کی اہمیت کے تعلق سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں معروف روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں اس کے زیر تحت جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اگر باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اگر شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، اگر مالک ہے، آقا ہے تو غلام اور کنیز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ بہرحال گھر کی حکمرانی بھی ایک حکمرانی ہے، اور وہاں حکمراں یا صاحب اختیار وہ مرد کو بنایا گیا، باپ کی حیثیت میں، شوہر کی حیثیت میں، تو یہ ذمہ داری بہرحال ہے کہ اس تعلق سے کل اللہ کے ہاں جواب دہی بھی ہوگی۔ اسی طرح بہت مشہور حدیث بخاری شریف کی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مراد توحید پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت پر توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس بچے کے تعلق سے یا بچی کے تعلق سے اہم ترین جو رول ہے وہ اس کے ماں باپ کا ہے، کہ پیدا تو وہ توحید پر ہوا، لیکن ماں باپ ہے جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس تعلق سے ماں باپ کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے عقیدے اور ایمان اور اعمال اور تربیت اور اللہ والا اس کو بنانا، یہ ماں باپ اس میں اپنا انپٹ ڈالیں۔ کوئی بات کی بات ہے، جب بچہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، کوئی مدرسہ ہوگا، کوئی دینی ادارہ ہوگا، کوئی انسٹیٹیوشن ہوگا، اسکول ہوگا، کالج ہوگا، یہ ادارے سپورٹیو ہو سکتے ہیں، کچھ ٹیوٹرز ہوں گے، مینٹورز ہوں گے، وہ سپورٹیو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اولین اہم ترین ذمہ داری یہ ماں باپ پر عائد ہوتی ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے۔ تو فرمایا کہ اس کے ماں باپ ہیں، بخاری کی حدیث کے، جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو تعلیم دو اور انہیں ادب بھی سکھاؤ، ان کی تربیت بھی کرو۔ یہ حق ہے، یہ اولاد کا، گھر والوں کا حق ہے کہ ان کی تعلیم کا بھی اہتمام کرو اور ان کی تربیت کا بھی اہتمام کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو عمدہ تعلیم اور اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ کسی والد نے اپنی اولاد کو عمدہ تعلیم اور اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ کبھی بھی نہیں دیا۔ اور آخری حدیث تمہیدی طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے۔ 3 کام ایسے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، ایسا کام کیے جو صدقہ جاریہ کی نوعیت کا ہو، مستقل لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر ہے، ہاسپٹلس کی تعمیر ہے، ایسے اداروں کی تعمیر کی جس سے اللہ کی مخلوق کی خدمت ہوتی ہو۔ اسی طرح کئی درخت کے لگانے کا اہتمام، کسی کے لیے پانی کا اہتمام کر دیا جانا، یا کسی کے بچے کی تعلیم کا بندوبست کر دیا جانا، وغیرہ وغیرہ، مستقل جو لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 2، وہ علم جو دوسروں کو سکھایا، جب تک لوگ اس کو عمل میں لاتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس سکھانے والے کو اس کے مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا۔ اور نمبر 3، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرنے والی ہو، یہ بھی مرنے کے بعد بھی اجر ایک شخص کو ملتا رہے گا۔ اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ ہم ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہماری اولاد کی ایسی تربیت ہو کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب قبر میں جائیں گے، محلات کھڑے ہیں، جائیدادیں بنی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، بینک بیلنسز جمع ہیں، سب یہی پڑا رہ جائے گا۔
ایمان کی پونجی ہے، اعمال کی پونجی ہے، یا یہ صدقہ جاریہ والے پہلو ہیں جو ساتھ جانے والی چیز، جو میری اور آپ کی ریئل ویلتھ ہے، اصل سرمایہ ہے. اور نیک اولاد بہرحال میری اور آپ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو تمہیدی چند باتیں اولاد کے تعلق سے، اور موضوع آج ہمارا تربیت اولاد. اب آئیے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے کسی بچے یا بچی کی پیدائش سے پہلے چند باتیں. اس میں ایک بات تو بڑی ہی دلچسپ ہے، علماء نے لکھا ایک حدیث کی روشنی میں، بلکہ وہ پہلے حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ کسی خاتون کا انتخاب کیا جاتا ہے نکاح کرنے کے لیے، یا تو خوبصورتی کو دیکھ کر، یا مال کو دیکھ کر، یا خاندان کو دیکھ کر، یا سیرت و کردار یعنی تقویٰ کو دیکھ کر. 4 باتیں ہیں، خوبصورتی ہے، مال ہے، خاندان ہے، سیرت و کردار یعنی تقویٰ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سیرت و کردار و تقویٰ کو ترجیح دیا کرو. اس سے کہ اللہ کا معیار کیا ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ کا وہ بندہ یا بندی جو تقوی اختیار کرنے والا ہو. تو جو متقی ہے اس کا مقام اللہ کی نگاہوں میں بلند ہے. جیسے حدیث حجۃ الوداع کا موقع کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. تو نکاح کا موقع ہو یعنی ارادہ ہو تو انتخاب کرتے ہوئے سیرت و کردار تقویٰ کو ترجیح دی جائے. یہ دونوں طرف ہے، یعنی کوئی لڑکی کی تلاش کے اعتبار سے بھی، اور لڑکی کے گھر والے اگر کسی لڑکے کی تلاش میں ہو. یعنی کہ یہ عجیب بات آ گئی، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کے ہاتھ سے نکاح کا پیغام جائے؟ ہمارے تو شاید اس کو معیوب سمجھا جائے گا، لیکن آپ کے علم ہے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنی ایک سہیلی کے ذریعے رسول اللہ کو پیغام بھجوایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی مثالیں صحابہ کرام کے ہمیں ملتی ہیں. بہرحال تو نکاح کے موقع پر کچھ باتیں دیکھی جاتی ہیں. حدیث میں 4 کا ذکر آیا، فرمایا سیرت کردار و تقویٰ کو ترجیح دیا کرو. اب اس حدیث کے ذیل میں بڑا دلچسپ نقطہ علماء نے لکھا کہ آئندہ کبھی کوئی بچہ یا بچی جو مستقبل میں پیدا ہوگا، آج ایک وہ شخص مرد یعنی جو کل کبھی اس کا باپ بنے گا، تو کل وہ پیدا ہونے والے بچے یا بچی کا آج ایڈوانس میں یہ حق ہے کہ کل جو اس کا باپ بنے گا ایک شخص، وہ آج ایک نیک خاتون کا انتخاب کرے نکاح کرنے کے لیے. بات واضح ہوئی؟ یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے. although کہ یہاں اکثر لوگ میرڈ ہیں، ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، تو عام طور پر ہمارے ایک ہی نکاح کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ چانس تو گزر چکا ہے، اس کو کسی اور طرح کمپنسیٹ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن سمجھنے کے لیے بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ آئندہ کل کبھی کوئی بچہ یا بچی جو پیدا ہونے والا ہے، آج وہ شخص جو کل اس کا باپ بنے گا، اس باپ پر ہونے والے پر کل اس پیدا ہونے والے بچے یا بچی کا آج ایڈوانس میں یہ حق ہے کہ یہ شخص کسی خاتون کا جب انتخاب کرے نکاح کے لیے تو نیک اور سیرت والی تقوی والی خاتون کا انتخاب کرے. آن دا لائٹر سائڈ لوگ کہتے ہیں صاحب اب تو بہرحال شادی ہو چکی ہے، تو بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. اللہ توفیق دے کہ ہم مرد خود بھی نیک ہوں، اور اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں. تو آج بھی یہ خاتون جو کہ بیوی بھی ہے ایک شخص کی اور ماں بھی بن چکی ہے، وہ بھی نیک بنے، تو سارے گھر والے ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہوں. جیسے قرآن کہتا ہے، سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کمپینینز ہیں، مقصد میں مشن میں ایک دوسرے کو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بدی سے روکتے ہیں. اللہ ہمیں گھر والوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات بڑی قیمتی ہے، اور یہ بھی اکثر و بیشتر صرف نظر اس سے ہوتا ہے، اگنور کر دیا جاتا ہے اس کو. وہ کیا ہے؟ زوجین کا جب تعلق قائم ہوتا ہے شوہر بیوی کا، اس تعلق کے قائم ہونے کے موقع پر ابتدا میں بھی دعا ہے اور اختتام پر بھی ایک دعا ہے. اللہ اکبر. اور خاص طور پر یہ اب تو خیر وہ کوئی پوچھنے ہی نہیں آتا ہے، ورنہ تو پہلے تو کوئی ٹرینڈ تھا کہ نکاح ہونے کا موقع آتا تھا تو وہ لڑکے آتے تھے مسجد میں امام صاحب کے پاس، امام صاحب ذرا کچھ گائیڈ کر دیں، کوئی کتاب بتا دیں، بس ذرا ٹپس بتا دیں، 1 2 3 4 5 6 کبھی ہوتا تھا. اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. سب سمجھتے ہیں ہم ویری ویل کوالیفائڈ ہیں، سب کچھ ہمیں پتہ ہے، سب کچھ بہت کچھ پتہ ہے جو کچھ آؤٹ ہو چکا ہے. لیکن جو اصل کچھ ہے، جو دین کی تعلیم ہے، اللہ کی قسم 99% لوگ نہیں معلوم کرتے، اس کو نہیں معلوم کرتے.
اور جب کبھی کچھ ینگسٹرز کو یہ بتایا گیا تو وہ کہتے ہیں اچھا اس ٹائم پر دعا بھی پڑھنی چاہیے. اور ینگسٹرز کے اچھے بھلے میرڈ لوگوں کو جب بتایا گیا تو ان کے چہرے پر تو ذرا کچھ اور ہی قسم کا انداز آیا. اچھا اس ٹائم پر دعا بھی ہے. اللہ اکبر. اب ذرا دعا سنیں. آغاز سے قبل یعنی جب تعلق کے قائم کرنے کا موقع ہو اس وقت کیا دعا ایک بتائی گئی؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. سبحان اللہ. اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا. وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ جو رزق تو ہمیں آئندہ عطا فرمائے اس سے بھی شیطان سے بچا. اللہ اکبر. اس دعا میں جو کہ حدیث میں ہے اولاد کو کیا کہا گیا؟ رزق کہا گیا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ ہم دونوں کو بچا شیطان سے، اور جو رزق تو آئندہ ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما. اور ایک دعا جو تکمیل ہو گئی تعلق کی اس موقع پر بھی ہے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. پھر رزق کا لفظ آیا، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. اے اللہ جو تو رزق ہمیں عطا فرمائے اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ رکھنا. اے اللہ جو رزق اب ہمیں عطا فرمائے اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ رکھنا. کیا مطلب؟ وہی رزق اولاد، اور اس کو اللہ شیطان کے حملوں سے بچا. اب آپ غور فرمائیے یہ کتنا پیارا دین ہے. ابھی بچہ یا بچی دنیا میں نہیں آئے اس کے لیے تربیت کا اہتمام، حفاظت کا اہتمام، اللہ کی مدد مل جائے، شیطان سے بچت ہو جائے. کب سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے؟ حالانکہ کب کوئی تعلق قائم ہوگا جس کے نتیجے میں کوئی وہ ملاپ کے نتیجے میں اس رحم مادر میں یوٹرس میں کبھی کسی بچے یا بچی کی تخلیق کا عمل شروع ہوگا، نہ جانے کب. مگر ہر مرتبہ یہ دعا سکھائی جا رہی ہے. یہ ہے اتنا پیارا دین جس نے اس موقع تک کی بھی رہنمائی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. یعنی آن دا لائٹر سائڈ بیڈ روم میں بھی اس دین نے ہمیں چھوڑا نہیں، وہاں تک کی رہنمائی بھی ہمیں اس دین نے عطا فرمائی ہے. تو یہ دعائیں ہیں اس یعنی زوجین کے تعلق کے موقع کے تعلق سے. پھر جب پتہ چل گیا یا پتہ نہ بھی چلا اور اولاد کی دعا تو کرنی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام بھی فرماتے تھے، زکریا علیہ السلام بھی فرماتے تھے، تو ویسے بھی دعا اولاد کے حصول کی. اور خاص طور پر جب حمل ٹھہر گیا پتہ تو چل جاتا ہے. بڑی قیمتی دعائیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. زکریا علیہ السلام کی دعا سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں، اور ان کی تو ایک معجزانہ شان ہے. وہ انتہائی بڑھاپے میں ہیں، ان کی زوجہ اہلیہ وہ بانجھ ہو چکی ہیں، اور دعا ہو رہی ہے رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. سبحان اللہ. پیغمبروں نے ہمیں دعا کرنا بھی سکھایا اور اولاد کو مانگنا بھی سکھایا. صرف اولاد نہیں، ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں ملتی ہے سورہ صافات میں، رب ھب لی من الصالحین، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکاروں میں سے، نیک لوگوں میں سے اولاد عطا فرما. تو یہ ہے دعاؤں کا اہتمام اولاد کے حصول کے لیے. ایک اور اہم بات، حالت حمل میں جب ایک خاتون ہے تو یہ تجربات کی بات بھی ہے، صحابیات کا بھی طرز عمل ہمیں ملتا ہے، اور تجربات سے یہ بات ثابت شدہ ہے. یہ حالت حمل کے دوران ایک ماں یعنی جو کل ماں بننے جا رہی ہے وہ خاتون، اس کے اعمال، اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کے مشاہدات، اس کی مصروفیات، اس سب کا یا ان سب کا وہ حمل میں ترتیب پانے والے بچے پر اثر پڑتا ہے. اس کے مشاہدات جو کچھ وہ دیکھ رہی، اس کے نظریات و خیالات جو کچھ وہ سوچ رہی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز جو وہ کام کر رہی ہے، اس کی مصروفیات جن میں وہ انگیجڈ ہے، ان سب کا اثر پڑتا ہے حالت حمل میں ترتیب پانے والے یا پرورش پانے والے بچے پر. اٹلی کے اندر پرانی بات ہے، ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا. کچھ حاملہ پریگننٹ خواتین کو جمع کیا گیا اور ان کو میوزک کی بہت ساری دھنیں سنائی گئیں، اور یہ دیکھا گیا کہ کس خاتون نے میوزک کی کس دھن کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے، اور اس سب کا ریکارڈ رکھا گیا. اس کے بعد ان سب سے کانٹیکٹ رکھا گیا. جب ان سب خواتین کے ہاں بچوں کی پیدائش ہو گئی تو کوئی 8 مہینہ 10 مہینہ یا سال اس کے اندر کی مدت کے دوران ان ساری خواتین اور ان کے بچوں کو دوبارہ جمع کیا گیا، اور اب ان سارے بچوں کو وہ تمام دھنیں میوزک کی دوبارہ سنائی گئیں جو
پہلے ان کی ماؤں کو سنائی گئی تھیں، اور رزلٹ کیا نکلا؟ تقریباً ہر بچے نے اسی دھن پر زیادہ ایکشن کیا یا ایکسپریشن کچھ اس نے دیے یا رسپانس اس نے دیا سب سے زیادہ اس دھن پر جس کو اس کی ماں نے سب سے زیادہ پسند کیا تھا۔ اگر میوزک کے یہ اثرات ہو سکتے ہیں تو جب اللہ کی ایک بندی حالت حمل میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہو، نماز بھی ادا کر رہی ہو، خیر کے جملے اس کی زبان پر ہوں، اچھے کام وہ کر رہی ہو، اچھے مناظر وہ دیکھ رہی ہو، اچھی باتیں وہ سن رہی ہو، تو کیا اس کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ لازماً پڑیں گے۔ یہود کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت ہی شارپ ہوتے ہیں، بہت ہی کلیور ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جب حالت حمل کا موقع ہوتا ہے تو وہ بچی یا بچہ جو کل پیدا ہوگا، اس کے ہونے والے ماں باپ و شوہر و بیوی وہ میتھس کے مشکل ترین موسٹ کمپلیکیٹڈ جو کوسچنز ہیں اس کو سولو کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، اور اس کے اثرات اس بچے یا بچی پر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ پروون بات ہے۔ تو یہ ہے حالت حمل کی مدت کہ جس کے دوران جو بچے کی ہونے والی، بہرحال وہ ماں ہے خاتون، اس وقت وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، اور خیر کی باتیں اور خیر کے کام، اچھے خیالات، اچھے مناظر کو دیکھنا، اچھی سوچ کو رکھنا، اچھی فکر کو رکھنا، اور غلط قسم کے باتوں سے، غلط قسم کی مصروفیات سے اپنے آپ کو بچانا، اس سب کا بھی اس پیدا ہونے والے کل جو بچہ یا بچی ہے اس پر اثر پڑتا ہے۔ اب آئیے اگلی بات، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد عطا فرما دے، پیدائش ہو گئی، تو اس موقع پر کیا ہو؟ البتہ اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانے سے قبل ایک چھوٹی سی بات، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اللہ کس کو کیا عطا فرمائے یا بالکل کسی کو اولاد عطا نہ فرمائے۔ اس تعلق سے سورہ شورى ہے، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50، 49 اور 50 ہے۔ اس کا حاصل یہ کہ اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے دونوں عطا فرمائے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اللہ کل اختیار رکھنے والا اور اللہ خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، اور کافی عرصے پہلے جب مجھ سے فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی اور تعارف لیا گیا، تو ہم کہیں گئے ہوئے تھے، تو وہ ایک لڑکی ان کے ساتھ تھی، ان کی بھتیجی تھی۔ تعارف لیا تو بتایا نہیں میری بیٹی نہیں، میری بھتیجی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کے ماشاءاللہ کتنے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تک مجھے اور میری اہلیہ کو اس آزمائش سے بچا کر رکھا ہوا ہے، شکوہ نہیں۔ سبحان اللہ، اولاد بہت بڑی آزمائش ہے بھائی۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں، سورہ تحریم میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا باعث ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب تک مجھے اس اور میری اہلیہ کو اس آزمائش سے بچا کر رکھا ہوا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہیں فقط صرف بیٹیاں ہوں، سبحان اللہ۔ تو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک نسبت تو رسول اللہ سے ہو جائے گی نا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹے 3 تھے لیکن چھوٹی عمر میں ہی انتقال ہو گیا، صرف بیٹیاں ہی بڑی اور جوان ہوئی ہیں۔ تو ممکن ہے کہیں فقط صرف بیٹیاں ہی ہوں، اور ہاں کہیں صرف بیٹے ہوتے ہیں، بڑی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ بیٹی عطا فرما دے، لیکن بہرحال یہ اللہ کا چوائس، اللہ کا فیصلہ۔ اس تعلق سے سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50، 49 اور 50 بہت ہی قیمتی مقام ہے۔ بہرحال اب یہ کہ اللہ نے اولاد عطا فرما دی، خواہ بیٹا عطا فرمایا ہو یا بیٹی، اللہ کی نعمت، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شام میں سوچ رہا تھا تو ایک ماضی کا واقعہ یاد آیا، کسی رسالے میں ہم نے پڑھا، ساؤتھ افریقہ میں خوبصورت بچوں کا ایک مقابلہ حسن ہوا خوبصورت بچوں کا ایک مقابلہ حسن ہوا۔ تو ایک حبشی عورت، کالی کلوٹی جسے آپ کہیں، بالکل کالے کلوٹے بیٹے کو لے آئی اپنے، اور کہا بھائی اس کو بھی اس مقابلے حسن کے اندر آپ ایڈمٹ کریں، اس کا بھی نام شامل کریں۔ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا۔ خیر وہ مقابلہ مکمل ہوا، جو جیوری تھی، جو ججز تھے، انہوں نے فیصلہ ہولڈ کر لیا 3 دن کے لیے، ڈس ایگریمنٹ ہو گیا، اور 3 دن کے بعد پتہ ہے کیا فیصلہ ہے؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا فیصلہ آیا ہوگا۔ وہ بچہ نمبر 1 آیا، اور ججز نے کہا کہ اس کے کلر کی وجہ سے اس کو ہم نے کوئی نمبر 1 نہیں دیا ہے، وہ تو کالا ہے۔ اس کی ماں نے اس کو یہ سمجھا
کہ میرا بچہ سب سے پیارا ہے. سبحان اللہ, میرا بچہ سب سے پیارا ہے اور یہ اس قابل ہے اس کو مقابلے حسن میں, بچوں کے مقابلے حسن میں کھڑا کیا جائے, تو اس کی ماں کو آنر کرنے کے لیے ہم نے اس بچے کو فرسٹ پرائز دیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ نگاہ ہونی چاہیے. بہرحال اللہ بیٹا عطا فرمائے, بیٹی عطا فرمائے, شکر ادا ہو. ہاں ہمارے اب بھی کبھی کبھی معاف کیجیے گا منہ بنتے ہیں لوگوں کے کہ بیٹی پیدا ہو گئی, استغفر اللہ. ایسے منہ تو 14 صدیوں پہلے بھی بنتے تھے. سورہ نحل آیت 58-59 ہم پڑھیں تو مشرکین کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے, کالے ہو جاتے تھے جب ان کے یہاں کوئی بیٹی کی پیدائش کی خبر ان کو دی جاتی تھی, معاذ اللہ. چلتے ہیں 14 صدیوں پہلے رسول اللہ کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک خادمہ نے بتایا کہ میں نے جا کر رسول اللہ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ بی بی خدیجہ کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی, آپ بیت اللہ کے قریب تھے, میں گئی تو آپ کو جب میں نے خوشخبری دی تو آپ کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور وہ خادمہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دوڑتے ہوئے گئے تیزی کے ساتھ, اور گویا کہ ہمارے محاورے میں کہیں گے کہ آپ کی سانس بھی پھول رہی تھی. آپ نے جا کے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارکباد دی, پھر بیٹی کو لیا گود میں, اس کو چوما اور چوما اور چوما اور سینے سے لگائے رکھا, سینے سے لگائے رکھا, سینے سے لگائے رکھا, اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, شکر ادا کرتے رہے, شکر ادا کرتے رہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. بیٹے اگر نعمت ہیں تو بیٹیاں رحمت ہیں. اور ہاں جنت میں داخلے کی اسپیسیفکلی بشارت, خاص بشارت وہ بیٹیوں کی پرورش پر دی ہے رسول اللہ علیہ السلام نے. گو کہ بیٹا ہو یا بیٹی صدقہ جاریہ انشاءاللہ دونوں کو بنایا جا سکتا ہے, بنیں گے, لیکن موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے کبھی فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی پیدائش پر منہ نہ بنائے اور ان کی پرورش کرے اور ان کی ذمہ داری پوری کرے, مراد نکاح کا بھی بندوبست کرے. ایک روایت میں فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے. اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی رسول اللہ نے ملا کر دکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں فرمایا کہ یہ بیٹیاں اس کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہوں گی, اور ایک روایت فرمایا کہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی. اللہ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی ایک بات آپ بیان فرما رہے تھے, مجلس تھی, ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر میری تو 2 بیٹیاں ہیں. آپ نے فرمایا تم بھی ان کی ذمہ داری پوری کرو, اللہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا. اس کے بعد محفل ہو گئی مکمل, اللہ کے رسول تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں ایک صحابی موجود تھے اور ان صحابی نے اپنے گمان پیش کیا. نبی علیہ السلام کی مجلس کے اختتام پر صحابی کا گمان بہرحال بڑی بات ہے. انہوں نے فرمایا کہ آج میرا گمان ہے, آج اگر کسی نے ایک بیٹی کے بارے میں بھی رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کر لیا ہوتا تو مجھے امید ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام اس کو بھی یہی اجر و ثواب بیان فرماتے. بہرحال بیٹوں کی تو سبھی قدر کرتے ہیں, بیٹیوں کی بھی کرنی چاہیے. بہرحال اللہ نے اولاد دی, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اب فوری کچھ کرنے کے کام ہیں. پہلے دن, ابتدائی دن اور 7ویں دن. شروع میں فوری کرنے کا پہلا کام کیا ہے؟ بچے کے کان میں اذان کہنا اور اقامت کہنا. دائیں کان میں اذان ہے, بائیں کان میں اقامت ہے. البتہ ایک اختلاف چھوٹا سا ہے, اور آپ کے علم میں کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ذکر کر دیتے تاکہ جوڑ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں. ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کے ہاں یہ جو روایت ہے دائیں اور بائیں کان والی, اس میں جو بائیں کان میں اقامت کہنے والی بات ہے وہ ان کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے, اس لیے ان کے ہاں اس پر عمل نہیں ہوتا. شاید کبھی آپ ایسا دیکھیں تو ہم پریشان نہ ہوں. اور احناف کے جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے یہ دونوں باتیں روایات لی جاتی ہیں, اور دائیں کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت. یہ تو ایک ذرا سا علمی سا اختلاف. البتہ یہ اذان اور اقامت کیا ہے؟ سبحان اللہ, پہلے دن سے اس بچے اور بچی کی تربیت کا اہتمام, اس کی نظریاتی تربیت کا اہتمام, اس کی اصل فکر کا اہتمام. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں دہرا نہیں رہا, اللہ کی الوہیت, اللہ کے معبود ہونے کی گواہی, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, اللہ کے سامنے جھکنے کا تصور. حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, کامیابی کی طرف, وہ اصل کامیابی آخرت کی.
آج ابھی پیدا ہی ہوا ہے اور پہلے دن سے اس کی تعلیم اور تربیت، نظریاتی تعلیم، فکری تعلیم، آئیڈیالوجیکل بیسس کے اوپر اس کی تعلیم، اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اذان ہم خود دیں، ٹھیک ہے، یہ آؤٹ سورس کرنے کی ضرورت نہیں کہ کسی کو بلا لو پیسے دے دو، اور دو ہاتھ اور آگے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں وہ موبائل فون پر ہی اذان لگا دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، بہت اچھی اذان ہوگی موبائل فون پر، ویسے کہیں سن لیجئے گا، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے ہم خود اس قابل ہوں کہ بچہ یا بچی جو پیدا ہو اذان کہیں اس کے دائیں کان میں اور اقامت اس کے بائیں کان میں۔ ایک دوسرا کام جو بھی فوری ہے، پہلے دن دوسرے دن شروع میں ہو جائے تو اچھی بات ہے، وہ ہے تحنیک۔ تحنیک کو ہم کہتے ہیں گھٹی دینا، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ اللہ اکبر شیطان کے بارے میں بھی آیا قرآن میں، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اے اللہ، شیطان نے کہا اللہ سے، اللہ تو مجھے موقع تو دے، میں اس آدم کی اولاد کی جڑ تک پہنچ کر اس کو برباد کر دوں گا۔ اللہ اکبر، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس آدم کی اولاد کی جڑ تک میں پہنچ کر اس کو تباہ کر دوں گا۔ اس کو سمجھیے ایک حدیث سے، حدیث شریف معروف ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، شیطان انسان کے وجود میں کیسے دوڑتا ہے؟ مجرى الدم، جیسے کہ خون دوڑتا ہے، تو یہ اس کے اثرات بہت اندر تک ہیں، ان کا توڑ کرنے کے لیے رحمان کی بات، رحمان کے کلمات، رحمان کے پیغمبر کی بتائی ہوئی بات، اس کو بھی جڑوں کے اندر اتارا جائے، وہ اذان اور اقامت۔ اور اب تحنیک کیا ہے؟ گھٹی دینا، معروف بات ہے، اللہ کے پیغمبر نے بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ ہے کہ کھجور کسی اللہ کے نیک بندے سے، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو، کسی اس کو جو ہے بلا کر اس سے ریکویسٹ کر دی جائے، اور وہ کھجور اپنے منہ میں خوب چبا کر خوب نرم کر لے، بالکل چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، بہت نرم کر لے، بالکل معمولی سا ایک حصہ، بہت ہی چھوٹا سا، اور وہ اپنے منہ میں اس کو نرم کرے اور اس بچے کی زبان کے نیچے یعنی تالو پر رکھ دے۔ اگر یہ ممکن ہو تو ٹھیک، اور بعض بچے تھوڑے کمزور پیدا ہوتے ہیں، ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، تو پھر کھجور نہیں تو شہد کا معاملہ ہو جائے کہ وہ شہد کو چاٹ لے اور اسی کو پھر وہ اس بچے کی زبان پر چٹا دے، اور پھر وہ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرے۔ لیکن یہ بھی فوراً کرنے والا کام ہے۔ ایک دفعہ ہم نے کہیں اسی DHA کے علاقے میں کہیں بیان کیا، بہت پرانی بات ہے، کوئی 8-10 سال پرانی بات بیان کر دی ہم نے، یہ سارا درس جو آج ہو رہا ہے، اگلے ہفتے جب درس کی باری آئی تو ایک بڑا ماشاءاللہ صحت مند بچہ چلا آ رہا ہے، کوئی 10 مہینے کا ماشاءاللہ، اور ایک بڑا سا ٹوکرا کھجور کا چلا آ رہا ہے۔ تو ہم نے کہا جی یہ کیا ہے؟ بولے اس کی تحنیک کروانی۔ میں نے کہا وہ تو شروع میں ہوتی، بولا ہم نے سمجھا ہی پچھلی جمعرات کو ہے، تو ہم تو آج ہی تحنیک کروائیں گے اس کی۔ تو آج ہی ہم جو بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ جب بھی ہم میں سے کسی کے معاملہ ہے تو ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے تحنیک کرانا، تا حا نون یا کاف، تحنیک، اور ویسے ہم اردو میں کہتے ہیں گھٹی دینا۔ تو یہ کسی اللہ کے نیک بندے سے کرا کر بچے کے لیے دعا کرانا۔ پھر 7واں دن آئے تو کچھ کام ہے جس میں عقیقہ بھی ہے، نام کا اعلان بھی ہے، اور اس بچے کے سر کے بالوں کو صاف کرا کر اس کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنا بھی ہے۔ تو 7واں دن ہے، نام پہلے سے سوچ لیا جاتا ہے یا پہلے دوسرے تیسرے دن، یعنی کیونکہ اب آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے نا عام طور پر یہ حالت حمل کے دوران ہی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے، لیکن ہم بعض فیملیز کو جانتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کو کہتے ہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ جو عطا فرمائے ہم اس پر راضی ہیں۔ خیر، تو نام پہلے سوچ لیا جاتا ہے، لیکن 7ویں دن اس کا اعلان کیا جائے۔ نام کیا رکھے جائیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین نام تو ہے عبداللہ عبد الرحمن، اللہ کے نسبت سے عبداللہ عبد الرحمن، یہ بہترین نام ہے۔ اور پھر انبیاء کے نام ہیں، اچھا عبداللہ اللہ کا بندہ، کوئی لڑکی کا نام رکھنا چاہے اس نسبت سے تو امت اللہ، الف پر حمزہ لگائیں گے تو حمزہ کہلائے گا، تو الف اور اوپر زبر، معاف کیجیے گا زبر، اور میم اور وہ گول والی تا، امتن بندی، امت اللہ اللہ کی بندی، امت الرحمن رحمان کی بندی۔ تو اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس طرح بھی نام رکھے جا سکتے ہیں۔ تو بہترین نام تو حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے نام کی نسبت سے رکھے جائیں، عبداللہ عبد الرحمن۔ پھر پیغمبروں کے نام ہیں، چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابراہیم بھی رکھا تھا۔ تو پیغمبروں کے نام بہت عمدہ ہیں، کہ صحابہ کرام کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، ان سے بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو آج کل ہماری ایک ٹرینڈ ہے کہ ایسا ہو کہ کسی کا نہ ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسا ہو کہ کسی کا نہ ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ نام کے لیے کم از کم شرط یہ کہ اس کے معنی اچھے ہونے چاہیے۔
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ جن کے زمانے جاہلیت میں کوئی غلط نام رکھ دیے گئے تھے، حرب کسی کا نام رکھ دیا گیا، حرب کے معنی جنگ کے ہوا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ناموں کو بدل دیا۔ تو کم از کم نام کے تعلق سے تقاضا یہ ہے کہ اس کے معنی اچھے ہونے چاہیے، اور پھر وہ اللہ کی نسبت سے عبداللہ یا پیغمبروں کے نام، صحابہ کے نام یا صحابیات کے نام، اور یہ بھی بچے کا حق ہے یا بچی کا کہ اس کا اچھا اور عمدہ معانی والا نام رکھا جائے۔ اس کی اناؤنسمنٹ ہے 7ویں دن، اسی 7ویں دن عقیقہ ہے، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو 2 جانور یا 2 بکرے کہہ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، 2 جانور ہیں، اور لڑکی پیدا ہو تو 1 جانور ہے۔ اب بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں، لڑکیاں جو ہے وہ کبھی کبھی کہتی ہیں یہ کیا بات ہے، ادھر بھی ڈسکرمنیشن ہو گئی، ہمارے پیدائش پر 1 اور بھائی کی پیدائش پر 2۔ تو یہ سوال آتا ہے اور آ سکتا ہے، تو بزرگوں نے بڑا پیارا جواب دیا، اہل علم نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، جو جواب لڑکوں کے اگینسٹ چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب یہ دیا کہ دیکھو بیٹا، سرکشی اور نافرمانی کا اندیشہ، سرکشی اور نافرمانی کا اندیشہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکے سے زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ کی راہ میں بڑا صدقہ پیش کرو کہ اللہ تو اس کو ذرا حفاظت میں رکھ۔ یہ بہرحال سمجھانے کے لیے ہے، مسئلے کی حد تک یہ کہ لڑکا اللہ نے عطا فرمائے تو 2 جانور ہیں، لڑکی عطا فرمائے تو 1 جانور۔ پھر مسئلے کی حد تک یہ ہے کہ کسی کے مال حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی کمزور ہیں، وہ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور لڑکا اللہ نے دیا وہ 2 جانور نہیں کر سکتا، وہ 1 کر لے تو بھی کفایت کر جائے گا، کیونکہ یہ عقیقہ سنت ہے، اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کوئی معمولی صدقہ اللہ کی راہ میں دے دے، کیونکہ یہ فرض کے درجے میں نہیں۔ لیکن اس وضاحت کا یہ مطلب نہیں کہ عقیقے کو ہم ہلکا لے لیں، نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ جو بلائیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تو آتی ہے، وہ بلائیں اور وہ آزمائش انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی دور فرما دیں گے۔ اس کی 7ویں دن بالوں کے صاف کرنے کی بھی تلقین ہے، بچہ ہے بچی، اس کے سر کے بالوں کو صاف کیا جائے، اور ان بالوں کے ہم وزن، ان کے ویٹ کے برابر اندازہ کر لیا جائے، اور کچھ چاندی اور اس کی ایکویلنٹ رقم، اس کی برابر رقم ہو سکتی ہے، تو بالوں کے وزن کے برابر چاندی یہ صدقہ کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں۔ اور لڑکا ہے تو بہرحال ختنہ کا معاملہ ہے، یہ بھی سنت کی تعلیم ہے، دین فطرت ہے ہمارا، اور اس کی بھی آج کل میڈیکلی بہت سارے فائدے سامنے آ گئے، لیکن ہم نے کسی حکم یا سنت پر اس لیے عمل نہیں کرنا کہ میڈیکلی اب وہ پروون ہو گیا، میڈیکلی اس کا فائدہ سامنے آ چکا ہے، وہ ضمنی، وہ سیکنڈری نوعیت کی بات ہے۔ پرائمریلی بنیادی طور پر سنت ایک چیز سکھا دی تو ہمیں اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے، وہ مناسب حال ڈاکٹرز وغیرہ بتاتے ہیں، اور تجربے سے بھی بات سامنے ہے، مناسب وقت پر وہ ختنہ کا اہتمام بھی بچے کے تعلق سے کر لیا جائے۔ یہ چند فوری نوعیت کے کام جب اللہ اولاد عطا فرما دیں۔ اب اس کے بعد ابتدائی چند برس، اور خاص طور پر یہ 2 برس کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 2 برس سے آپ کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں ذکر ہے، آیت نمبر 233 میں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بچے کے لیے اہم ترین غذا ہے، اہم ترین غذا ہے۔ یہی گفتگو ایک جگہ کر رہے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب وہ اس فیلڈ سے وابستہ بھی تھے، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ بہت چھوٹا ایک بچہ ہے جس کو ماں فیڈ کراتی، اس کو پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر آپ اس بچے کو ویسے چمچے سے پانی پلا دیں اس کو پرابلم ہو جائے گی۔ کس طرح کا پانی آج کل ہمارے چل رہا ہے۔ اس کے برعکس جو ماں کا دودھ ہے وہ بالکل پیور ایک شے ہے، اور وہ اہم ترین غذا ہے اس بچے کے لیے۔ ہم سب کو یاد ہوگا، جو ہمارے ایج گروپ کے لوگ ہیں 40+ سم تھنگ، ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں بڑے ڈبے آتے تھے، اب بھی آتے ہوں گے، نیلے ڈبے، پیلے ڈبے، بلو ڈبے، گرین ڈبے، پتہ نہیں کون کون سے ڈبے، ریمبو کے 7 کلر سے زیادہ ڈبے۔ اور اسی دور میں ہمیں یاد ہے کہ WHO والوں نے بڑے بڑے ہاسپٹلس میں پھر لکھوایا کہ بچے کے لیے اہم ترین غذا اس کی ماں کا دودھ ہے۔ اور یاد رکھیے، آج ہماری کچھ لڑکیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بڑا، جو سب مائیں ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں، اسمارٹ رہنے کا بڑا شوق ہے، اور اس اسمارٹنس کے چکر میں وہ بچوں کو فیڈ نہیں کراتی۔ اور یہ ڈاکٹرز ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو فیڈ نہ کرانے والی خواتین ہیں وہ زیادہ امکان ہے کہ بریسٹ کینسر کے اندر مبتلا ہوں، یا ریورس کیا ہے کہ کئی ڈاکٹرز کا بتانا یہ ہے، میری یہ فیلڈ نہیں ہے، کہ فیڈ کرانے والی خواتین اکثر وہ بریسٹ کینسر سے محفوظ رہا کرتی ہیں۔ اس کے اور بھی فوائد ہیں۔ تو قرآن کی تلقین اور بچے اور بچی کا حق ہے کہ اس کی ماں کا دودھ اس کو فراہم کیا جائے۔
اور صرف یہ دودھ پلانے کا عمل تھوڑا ہی ہے، اب وہ بچہ ماں کی گود میں ہے، بچہ اس کے ساتھ، یہ پوری انسیت ہے، اور اس سے سب کچھ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس بچے کی تقریباً 70-75% جو نفسیات ہے وہ اس 2 برس کی عمر میں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، اور یہی وہ ٹائم ہے جب بچہ ماں کے ساتھ ہوگا، تو ماں کا کردار، ماں کی سیرت پہلی بات ہو چکی، وہ جتنی عمدہ یہ سب کچھ ٹرانسفر ہوگا۔ چنانچہ وہ مائیں بھی ہم نے دیکھی جو دودھ پلاتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، اس سے یہ ساری روحانیت بھی وہ ٹرانسفر ہوگی، اور وہ ماں کا لمس، وہ ماں کا ہاتھ پھیرنا، وہ ماں کی گود، اس کی محبت، اس کی شفقت، یہ ہے وہ شے کہ جو بہرحال اثرات رکھتی ہے۔ جب اس موضوع کی تیاری کچھ دنوں پہلے ہم کر رہے تھے تو ایک آرٹیکل میں پڑھنے کو ملا، یہ بھی ذرا لائٹر سائڈ پہ ایک بات ہے، ایک ماں نے کہا کبھی بڑی ہو کر، یعنی بچہ جب بڑا ہوا، میں تیرا دودھ بخشوں گی نہیں تجھے، تو بچے نے بھی پلٹ کر کہا اماں ڈبے کا پلایا تھا آپ نے، کائے کا دودھ بخشوانے کی بات کر رہی ہیں آپ، تو پھر یہ نسل پیدا ہو سکتی ہے یا پروان چڑھ سکتی ہے۔ اماں ڈبے کا پلایا تھا، کاہے کی بات کر رہی ہیں آپ، استغفر اللہ۔ تو یہ 2 برس کی مدت بہت قیمتی، یہ دودھ پلانے کا عمل بہت قیمتی، یہ بچے کا ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ کا ہونا بہت قیمتی۔ آج کیا ہے، کچھ جگہ ڈے کیئر سینٹرز، ڈے کیئر ہاسپٹلز میں تو سمجھ آتے تھے ہمیں، اب یہ ڈے کیئر کیا ہو گئے جی، بچوں کی ڈے کیئر ہو رہی ہے۔ اماں جان کہیں جی وہ گئی ہوئی بوتیک کے کام کے لیے، وہ گئی فلاں کانفرنس میں شرکت کے لیے، وہ گئی فلاں پریزنٹیشن دینے کے لیے، وہ گئی اس کے لیے اور اس کے لیے، اور بچہ کدھر پل رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤٹ سورسنگ وہ شے نہیں دے سکتی جو ماں دے سکتی ہے، اس تعلق سے بہت قیمتی ضرورت ہے کہ اس پہ توجہ کی جائے۔ اور ہاں، اس ماں کا کردار بڑا اہم ہے، لیکن اس بچے کے باپ کا یہ پہلو کہ وہ اس خاتون یعنی اپنی بیوی کی تربیت کی کوشش کرے، یہ مرد پر بہت بڑی ذمہ داری۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں سمجھایا کہ تم یعنی مردوں کو کہا بینگ شوہر، تم ایک پر محنت کر لو یعنی بیوی پر، تو بچوں پر محنت خود بخود ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور بٹ نیچرل بات بالکل لاجیکل اور سمجھ میں آنے والی ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات یہ کہ شوہر نے باہر کے کام دیکھنے، معاش کی محنت، ہر وقت تو گھر میں نہیں رہے گا، اگر وہ خاتون کی تربیت شوہر صحیح طور پر کر پائے گا انشاءاللہ تعالی، تو آٹومیٹکلی بچوں کی تربیت کا عمل آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بالکل ابتدائی 2 برسوں میں جو وہ دودھ پلانے کی مدت ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اب اسی کے ساتھ بچے کی کچھ ابتدائی تعلیم اور تربیت، اس کے حوالے سے چند باتیں۔ حدیث میں آتا ہے پہلا کلمہ بچے کی زبان پر کیا آنا چاہیے، لا الہ الا اللہ آنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، الفاظ سے زیادہ۔ تو اگر یہ بچہ اماں اماں اور ابا ابا اگر بول رہا ہو، اب تو موم موم اور ڈیڈ ڈیڈ ہی رہ گیا ہمارے معاشرے کے اندر، معذرت کے ساتھ، اگر یہ اماں اور ابا کہہ سکتا ہے، کہہ سکتی ہے، تو اس کو اللہ 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 بھی کہلوانا چاہیے، اور وہ کہہ سکتا اور کہہ سکتی ہے اور کہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اماں، اچھا اردو میں آسان ہے نا، اماں ابا اللہ آسان ہے نا بھائی، دیکھیں اردو میں کتنے آسانی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو اس کی توجہ ہو کہ یہ پہلا لفظ اس کی زبان پر، اور کچھ بولنے کے قابل ہو تو لا الہ الا اللہ، یہ پہلا کلمہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زبان پر آنا چاہیے۔ اس ایک بات اور ہے، وہ بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو، قرآن میں حکم بھی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس پر کار بند رہو۔ اچھا، اب اس کے لیے 7 سال کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ ہم سب مسلمان، ہمارے گھرانوں میں بھی یقیناً اس کا اہتمام ہوتا ہوگا۔ صرف شیئر کر رہا ہوں میں بات آپ سے کہ ہم دیکھتے ہیں نا، ماں گھر میں نماز کو کھڑی ہو تو چھوٹی بچی بھی آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ بڑی بہن کا دوپٹہ لے کر کھڑی ہو جائے گی، اور ماں جب رکوع میں ہوگی تو جمپ مار کر وہ سجدے میں چلی جائے گی، کتنا اچھا لگتا ہے یہ۔ اسی طرح بیٹا ہے، اسی طرح مردوں کو کہا گیا کہ فرض تو جماعت کے ساتھ ادا کریں، مسجد میں جماعت میں ادا کریں، جب موقع ملے سنت و نوافل گھر میں ادا کریں، تو بچہ یہ دیکھ کر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور اہم بات، ہمارے بچے کون سی زبان بولتے ہیں؟ اردو بولتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں عام طور پر، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کسی کی کوئی آبائی زبان ہو تو وہ چل رہی ہو گھروں کے اندر، لیکن اگر ہم کراچی کی بات کریں تو عام طور پر زیادہ تر اردو ہے، کچھ انگریزی کی بات ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ہمارا بچہ فارسی نہیں بولتا، یہ طے ہے کہ ہمارا بچہ فرینچ نہیں بولتا، ایسا ہی ہے نا جی؟ کیوں؟ اس نے ان 2 کانوں سے ہی کچھ سنا ہے،
اور شروع کے کچھ سال وہ سنتا ہے، بولتا نہیں ہے، اللہ اکبر، اور اس کا وہ ریسیونگ اینڈ بہت قیمتی ہے، بڑا اسٹرانگ ہے۔ یہ سارا ان پٹ جو اردو کا، انگریزی کا ہم نے ڈالا، اب وہ 2 سال میں تھوڑا سا اور آگے چل کر 2.5 سال، 3 سال، 3.25 سال اور آگے، یہی اب آؤٹ پٹ نکلتا چلا جائے گا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بچہ انگریزی ہم سے سیکھ رہا ہے، اگر ہمارے کسی کے بولی جا رہی، اکثر اردو بولی جا رہی، اگر ہم خیر کی باتیں بول رہے ہیں، وہ جا رہا ہے ان پٹ اس کے کان کے اندر، اور کل وہی آؤٹ پٹ نکلے گا۔ تو اس طرح بہت ساری باتیں ہیں جو وہ سیکھے گا اور کل ہمارے سامنے کر رہا ہوگا۔ نماز کا فقط ابھی ذکر ہوا، چند اور باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب کیا ہے، یہ بچہ، یہ بچی 2 سال، 2.5، 3 یہ اب ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اب اہم ترین ذمہ داری خود ماں باپ پر ہے کہ وہ گھر کا ماحول ٹھیک کریں۔ ایک صاحب انڈیا میں کہیں گفتگو کر رہے تھے، یہی ٹاپک تھا، انگلش میں تھا ان کا ٹاپک، تربیت اولاد۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کر کے کہا، میں آپ سے آج اولاد کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، بھائی تربیت اولاد کا ٹاپک ہے، اولاد کے بارے میں باتیں، بولا میں آپ سے اپنے اور آپ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی پیرنٹ ہوں، آپ بھی پیرنٹ ہیں، میں بھی باپ ہوں، آپ لوگ بھی ماں باپ ہیں۔ میں اور آپ سیدھے ہوں گے تو ہماری اولاد سیدھی ہوگی، وہ ہم سے ہی سیکھیں گے۔ تو اب وہ ماحول ہم نے پیدا کرنا ہے گھر میں، جس میں ایک مثال تو نماز کی آئی۔ اب بہت ساری باتیں، بچہ ہمیں دیکھ کر بہت کچھ کر رہا ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، انگلش میں کچھ اور ہی عجیب سا ایک جملہ ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ منکی ڈز واٹ منکی سیز، پتہ نہیں کیوں بیان کرتے ہیں اس کو، بہرحال تو اردو میں بیان کر دیتے ہیں، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ تو اب بچہ مجھے اور آپ کو، یعنی ماں باپ کو آبزرو کر رہا ہے، جو کریں گے وہ کرے گا، اور اکثر چیزیں وہ ہماری لے، ناشتے کا مینیو عام طور پر سیم ہوتا ہے، وہ دادا کے دور سے چلا رہا ہے، عام طور پر وہی اماں ابا کا، وہی ہمارا چل رہا ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں وہ ہم سے لے گا، چنانچہ اگر وہ باپ کو سیدھا سکھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو سیدھا سکھا لے گا، اگر وہ باپ کو الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہوئے دیکھے گا تو اس کا خیال نہیں کرے گا، الٹے ہاتھ سے پکڑتا رہے گا۔ اگر وہ باپ کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھے گا، فالو کر لے گا۔ اگر واش روم جاتے ہوئے بار بار آبزرو کر ہی لے گا کہ جب بھی ابا جاتے ہیں تو یہ لیفٹ والا کیوں آگے ہوتا ہے، رائٹ والا مسنون عمل ہے نا، ہم سب کو پتہ ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ہمیں اپنی پریکٹس سے اپنے بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنی ہیں۔ دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، مسنون آداب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ لرننگ بائی پریکٹس جسے کہا جاتا ہے، اس کی انوائرمنٹ ہم نے دینی۔ تو ماں اور باپ خود جب باعمل ہوں گے تو یہ باتیں آٹومیٹکلی ہمارے بچوں کے اندر انکلکیٹ ہوتی جائیں گی، اور یوں پریکٹیکلی اور نیچرل انداز میں، فطری انداز میں ان کی تربیت کا عمل آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور بات ہے، اس عمر میں بچے تھوڑے چھوٹے ہیں، ابھی 3 4 سال 5 سال، تو وہ بڑی بوڑھیاں تو لوریاں سنایا کرتی تھی۔ وہ لوریاں اگر آج بھی کسی کے گھر میں اہتمام ہو تو کبھی کبھی ان جملوں میں پورا عقیدہ ہوتا ہے۔ دعا پڑھتی تھیں مائیں دوائی پلاتے ہوئے، اللہ شافی اللہ کافی، سادہ سے 2 جملے لیکن پورا عقیدہ ہے۔ شفا اللہ دے گا، ڈاکٹر نہیں دے گا بھائی، ڈاکٹر ذریعہ ہے، دوا ذریعہ ہے، لیکن شافی کون ہے؟ اللہ۔ باپ لے کر آگے دوا، باپ تمہیں ہاسپٹل بھی لے گیا، اچھی گاڑی میں لے کے گیا، اچھے ہاسپٹل میں لے کے گیا، اچھی میڈیسن بھی لا کے دی، کھلائے گا پلائے گا بھی، لیکن کافی کون ہوگا؟ اللہ۔ یہ پورا عقیدہ ہے، اللہ شافی اللہ کافی، یہ پورا عقیدہ جا رہا ہے۔ اسی طرح لوریاں ہوں گی، کچھ جملے ہوں گے، کچھ نظمیں ہوں گی، لا حرج، کچھ اچھی پویمز ہوں گی، اس سے جو اویلیبل ہے بہت کچھ، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی اب یہ امت کو اتنی بانجھ نہیں ہے۔ کراچی میں ایک ہوتا ہے بہت بڑا ایکسپو میں، ایجوکیشن فیئر کراچی انٹرنیشنل بک فیئر، اس میں ہم قرآن اکیڈمی کی طرف سے بھی اسٹال لگاتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے چند سالوں میں بہت خوش آئند بات یہ سامنے آئی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد پریکٹسنگ فیملیز دینی اعتبار سے ان کی وہاں میں دکھائی دیتی ہے، بچوں کے ساتھ پیرنٹس سارے بکس لے رہے، اور چیزیں گیجٹس وغیرہ لے رہے ہیں۔ اور اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب ایک بک فیئر صرف اسلامک بکس کا ہونا چاہیے اور ایکسپو میں ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مارکیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے، تو یہ کام کیا ہے بہت سارے اداروں نے، تھوڑا تلاش کریں گے تو چیزیں ہمیں میسر آئیں گی۔ یعنی یہ جو ہم نے کر لیا نا کہ بچے کے ہاتھ میں ہم نے موبائل فون دے دیا اور ان لمیٹڈ گیجٹس دے دیے، کارٹون لگا دیے،
تو وہ کارٹون پورا ایک مینٹور ہے، وہ پوری تربیت کرتا ہے، وہ چوری کرنا بھی سکھاتا ہے، فراڈ کرنا بھی سکھاتا ہے، جھوٹ بولنا بھی سکھاتا ہے، بے وقوف بنانا بھی سکھاتا ہے، دوسرے کا نقصان کرنا بھی سکھاتا ہے۔ یہ جان چھڑانے والے کام ہم نے نہیں کرنے، آلدو کچھ اچھے کارٹونز، کچھ اچھے پروگرامز بھی دینی مزاج کے لوگوں نے ڈیولپ کر لیے ہیں، وہ بھی تلاش کر لیجئے، لیکن جو جان چھڑانے کے لیے کیا جاتا ہے نا، بچے کو لگا دیا ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے، وہ سارا کام الٹا والا تربیت کا، وہ ٹی وی یا وہ گیجٹ، وہ اسکرین وہ کر ڈالے گی۔ اس کے حوالے سے ہمیں محتاط رہنا ہے۔ تو بہرحال چھوٹا یہ لوریاں ہیں، جملے ہیں، پویمز ہیں، یہ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ البتہ اس میں اس موقع پر بھی اہم ترین کردار وہ ماں باپ کا ہے کہ وہ بچوں کو لے کر بیٹھیں اور بلکہ یوں معاف کیجیے گا، اپنے کردار سے کچھ باتیں بنیادی اخلاقیات کی، دین کی تعلیمات کی ان کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر ایسا ہو، ہمارے ہاں تنظیم اسلامی میں ایک بات ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ جہاں ہم دین کی دعوت کا کام باہر کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہیں کوشش کی جائے کہ اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا کر ٹائم فکس کر کے کوئی گھر میں درس اور چھوٹی چھوٹی اور چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اس کو ہمارے تنظیم اسلامی کے نظم کے تحت گھریلو اسرہ کہتے ہیں ہم، یعنی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی دینی محفل کا اہتمام کرنا، اور پھر بچوں کی ایج کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے، بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان سے پویم سن لیں گے، کلمہ سن لیں گے، تھوڑے بڑے ہیں تو کچھ پڑھ کر سنوا لیں گے، ان سے سنا دیں گے ان کو، اور بڑے ہیں تو پھر بکس ہیں، تفاسیر ہیں، احادیث کی کتب ہیں، ان سب کا بھی اہتمام ہو سکتا ہے۔ اچھا، کن باتوں پر ہمارا فوکس رہنا چاہیے؟ میں 3 باتیں، ایک قرآن سے اور 2 اللہ کے پیغمبر کی سنت سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس سے اندازہ ہو کہ کس کس انداز سے فکر کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع بڑا پیارا مقام ہے، اور ہمارے یہاں جو منتخب نصاب پڑھایا جاتا ہے، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ اس کو بیان فرمایا ہے، اس منتخب نصاب میں سورہ لقمان کا درس بھی شامل۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، اور حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھیں، اور یہ وصیتیں اتنی قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان وصیتوں کو قرآن میں نقل کیا ہے۔ میں اس کا درس تو نہیں آپ کے سامنے دے سکتا، لسٹ کر رہا ہوں پوائنٹس کو۔ ایک بات، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور الفاظ کیا ہیں؟ یا بنیا، سبحان اللہ، اے میرے پیارے بیٹے، یہ ترجمہ ہے، اے میرے پیارے بیٹے۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے پکارتے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے پکارتے ہیں، لیکن گڑبڑ اگر ہو رہی ہے تو اس کو کریکٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو پہلی وصیت، شرک سے بچو، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسری وصیت، بیٹا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا قیامت کے دن پیش ہوگا۔ پھر بیٹا نماز قائم کرو، بیٹا نیکی کا حکم دو، بیٹا بدی سے روکو، اور بیٹا اس راستے میں جو مشقت آئے، مشکلات آئیں، مصائب آئیں، ان پر صبر کرو۔ پھر اپنے گال نہ پھلاؤ، یعنی تکبر نہ کرو، اور میانہ روی اختیار کرو، معاملات میں، چال میں میانہ روی، درمیانہ راستہ، اور چیخنے چلانے سے بچو، اپنی آواز کو دھیما رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز یقیناً گدھے کی آواز ہوا کرتی ہے۔ یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، حکیم لقمان پیغمبر نہیں تھے، مگر ان کی وصیتیں جو انہوں نے بیٹے کو کی، قرآن نے ان کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ سے 2 باتیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے ہیں عمر میں، صحابہ میں تفسیر میں امام ہیں، رسول اللہ سے عمر میں بہت چھوٹے، کزن بھی ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ وصیتیں فرمائیں، اور دیکھیے فکر کیا کرنی ہے۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تم مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مدد مانگو۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اور اس کے عملی مظاہر، اس کے عملی تقاضے، ان کی کہنا چاہیے انکلکیشن ہو رہی ہے۔ ابن عباس جو چھوٹی عمر کے ہیں، لڑکے ہیں، اے لڑکے کہہ کے اللہ کے رسول نے ان کو پکارا۔ ایک اور دلچسپ روایت ہے، مسلم شریف کی ہے، عمر بن ابی سلمہ یہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ برتن میں ادھر چلا جاتا، ادھر چلا جاتا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ لڑکے اللہ کا نام لو، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔
یہ ایٹیکیٹس بھی سکھائے رسول اللہ علیہ والسلام نے. اس سے پتہ چلا انتہائی چھوٹی عمر کے معاملات اور ذرا اور بڑی عمر اور اس سے اوپر ہر مرحلے پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمیں تعلیم دیتے ہوئے، تربیت فرماتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب بچے کچھ اور بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، تو یہ شعور کی سطح آ گئی. یہاں کچھ باتوں پر ہم نے نگاہ رکھنی ہے، توجہ کرنی ہے. مثلا اولاد، اس کے دوست کیسے ہیں؟ انگلش میں تو ہمیں پتہ ہے A man is known by the company he keeps. انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم دیکھو کس کو دوست بنائے بیٹھے ہو. تو اولاد کے دوستوں پر بھی توجہ ہو کہ بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، گیدرنگ کہاں ہے، اس پر بھی چیک اینڈ بیلنس. کیوں؟ یہ میری اولاد ہے، مجھے اس کو جہنم سے بچانا ہے، مجھے اس کو اللہ والا بنانا ہے. یہ میری انویسٹمنٹ ہے، اس کو میں ضائع نہیں کر سکتا. اور کل میں اور یہ ہم چاہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہو جنت کے اندر، تو اپنی انویسٹمنٹ کی تو فکر کریں گے نا بھائی. بہرحال تو اولاد کے دوستوں کا لحاظ. پھر شرم و حیا کے حوالے سے ان کی فکر، یہ بہت بڑا گوشہ ہے. اور مجھے یاد ہے پچھلے مہینے تو ہم نے حیا کے موضوع پر بات بھی کی تھی، تفصیل کا موقع نہیں، لیکن 2 حدیثوں کا اشارہ کہ کیا فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، الایمان والحیاء قرانا، ایمان اور حیا دونوں ساتھی ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. اور فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو سو کرو. اور حیا کے وسیع تصور کو ہم نے سمجھا تھا، اللہ سے بھی حیا، مخلوق سے بھی حیا، لباس کے معاملات میں بھی حیا، زبان کے تعلق سے، آنکھوں کے تعلق سے، دماغ کے تعلق سے، دل کے تعلق سے، کانوں کے تعلق سے بھی حیا وسیع تر تصور، اس کی فکر کرنا. لباس کے حوالے سے دیکھ لیں، ستر اور حجاب کے احکامات سیکھنے چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے. خاص طور پر بیٹیوں کا لباس آج ہمارا کیسا ہے؟ اما عائشہ کا لباس، فاطمہ الزہرا کا لباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور ہماری بیٹیوں کا لباس کیسا ہے؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ پوائنٹس ہیں کہ جس پر توجہ رہے. کبھی وہ دور تھا، بلکہ ابھی گفتگو سے پہلے، عشاء سے پہلے خیال بھی آیا، یہاں بزرگ میری بات سے اتفاق کریں گے، جو بوڑھیاں ہوتی تھی نا وہ لڑکیوں کو آئینے کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتی تھی. ذرا پتہ چلا اس نے 1 منٹ لگایا کنگھی کرتے ہوئے، کیا کر رہی ہے تو ادھر، یاد آ رہا ہے؟ یہ بزرگوں کو یاد ہوگا. آج تو کوئی اماں کہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا، پلٹ کر لڑکی وہ کہے گی یا پوتی یہ کہے گی، مگر یہ بالکل صحیح تھا. کیوں؟ یہ سج دھج کر کدھر بھائی؟ عورت کا اصل سجنا اور دھجنا یعنی سنورنا کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. یہ چھوٹی بچی سنور کر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بوڑھا گھر میں، بڑے بوڑھے گھر میں داخل ہوتے تھے تو اچھی بھلی خواتین بھی سر پہ فوراً دوپٹہ رکھ لیا کرتی تھی، اور آج تو ہاف سلیو سے بھی نیچے دوپٹے کا تو بیڑا غرق اور جنازہ نکل چکا ہے. اور وہ کرتی بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں، اور جناب وہ ٹخنے مردوں کے کھلے ہونے چاہیے تھے، اور وہ آج وہ جینس اور پجامہ لڑکیوں کا کہاں تک پہنچا ہوا ہے. اللہ کی پناہ، استغفر اللہ. خاص اس پر توجہ کی ضرورت ہے. پھر کن تعلیمی اداروں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں؟ کچھ تو مصیبتیں ہیں، لڑکوں کو بھی پڑھا لیں تو آج کو ایجوکیشن چل رہی، مصیبتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم کتنا لحاظ رکھ رہے ہیں، کتنا خیال کر رہے ہیں، کتنا اپنی بچیوں کو خاص طور پر بچانے کی فکر کر رہے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے جو آج کا موضوع نہیں ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کون سی ہونی چاہیے. آج کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو یہ بتائے کہ ماں کیسے بنتی ہے ایک عورت، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں. اور یہ اتنا بڑا گوشہ ہے جس کے لیے نپولین کہتا ہے تو مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں، مگر ایک انسٹیٹیوشن نہیں اس ملک میں جو ماں بننا سکھاتا ہو. تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم کون سی دی جائے کون سی نہیں، مگر یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں، تفصیل طرف بات ہو جائے گی. تو کس ماحول میں ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں، اس ماحول میں ان کا بچاؤ کیسے ہوگا، اس ماحول سے کیسے بچایا جائے، اور اگر کہیں ماحول میں گئے تو پھر ماحول سے، اس کے اثرات سے کس طرح بچانا ہے، اس کی فکر مندی کرنا. اور پھر جناب میں بھی اس وقت کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یہ آج کل یہ جو گیجٹس ہیں، یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ اور
ٹی وی کا ڈبہ تو 70 چینل دکھاتا ہے، اور انٹرنیٹ ہمیں لاکھوں ویب سائٹس پہ پتہ نہیں کہاں لے جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے خدا را اس کے تعلق سے ہم اپنی اور اپنے میں بھی شامل، میں بھی کمزور ہوں بھائی، ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی فکر بھی کریں۔ کیا کیا نہیں کرا دیا اس سوشل میڈیا یا موبائل فون کے غلط استعمال نے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اشارہ کافی ہے۔ زندگیاں لٹ گئیں، جوانیاں لٹ گئیں، برسوں کے بنے ہوئے گھر ٹوٹ گئے، عزتیں پامال ہو چکی ہیں، لٹ چکی ہیں۔ ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا کوئی مثبت استعمال نہیں ہو سکتا ہے تبھی اس وقت کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن وہ مثبت استعمال کتنا ہے اور کتنا کرنا چاہیے یہ تو دیکھا جائے، اور کس قدر تباہ کاریوں کا معاملہ آ رہا اس سے بچنے کے بارے میں حساسیت تو ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دینی ماحول سے اپنے گھر والوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا۔ ماشاءاللہ جیسے یہ نشست ہو رہی ہے، خواتین کا بھی انتظام ہے، تو ہم دیکھیں کہاں کہاں اپنی فیملی کو دین کی محافل میں لے جا سکتے ہیں، بچوں کو بھی لے کر آئیں، بچیوں کو بھی لے کر آئیں، اور ہاں لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے باپردہ اہتمام بھی ہو، جیسے کہ ہمارے الحمدللہ۔ تو کہاں ہم اپنے گھر والوں کو دین کی مجالس میں لے جا سکتے ہیں، قرآن کی محفلوں میں لے جا سکتے ہیں۔ اللہ توفیق دے اپنے گھروں میں ہم قرآن کی مجالس اور محفلوں کا انعقاد کریں۔ کوئی مدرس دستیاب ہے تو وہ ہو سکتا ہے، اف ناٹ تو الحمدللہ بہت کچھ ریکارڈڈ موجود ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ سارے ذرائع اس دور میں بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ پھر اپنے گھر والوں کو ایسی فیملیز کے ساتھ ملانا، ایسی فیملیز کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا کہ جو دینی اعتبار سے بہتر ہوں، جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں، ہم سے اچھے ہیں ماشاءاللہ، ہم سے آگے ہیں، تو وہ ماحول ہمارے بچوں کو بھی ملے گا، بچیوں کو بھی ملے گا۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ ہم پر ہی سب کچھ جو ہے وہ تھوپا جا رہا ہے، بلکہ نہیں، یہ بھی لوگ ہیں، یہ بھی دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دیکھ کر بھی ایک موٹیویشن پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملیز کو دینی گھرانوں سے، پریکٹسنگ مسلمانوں کے گھرانوں سے جوڑنے کی کوشش کرنا۔ پھر جیسے کہ بات پہلے بھی آئی، دوبارہ آ رہی ہے، خود باعمل ہوں گے، باپ بھی ماں بھی، تو انشاءاللہ یہ چیزیں اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوں گی۔ اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا وقت لے لوں اور 2 آخری باتیں انشاءاللہ تعالی۔ آخری سے پہلی بات یہ ہے، بلکہ شعور کی سطح میں ایک بات آخری وہ یہ تھی، رہ گئی، نکاح کی ذمہ داری پوری کرنا۔ اور آج کل یہ جو ہم نکاح کے لیے ہم نے حکومتوں کی طرح کے منصوبے بنانا شروع کر دیے ہیں، خدا را اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ ارلی میرجز کی طرف توجہ کرے، چھوٹی عمر میں نکاح کی کوشش کریں۔ یہ عمریں گزر جاتی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے حسین خواب دیکھنے کے چکر میں اور کن کن چکروں کے اندر، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جوانیاں لٹ جاتی ہیں۔ نکاح کو جو ہم نے مشکل کر رکھا ہے، خدا را اس کو ہم آسان کریں۔ نکاح مشکل ہوا تو دوسرے دھندے آسان ہو گئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بھی باپ پر خصوصاً ذمہ داری۔ اور ہاں، حدیث میں ذکر ہے، اگر اولاد کی نکاح کا بندوبست نہیں کیا گیا اور اولاد کے فتنے میں پڑ گئی تو باپ بھی ذمہ دار ہوگا اس کا۔ اس حوالے سے بھی توجہ کی ضرورت۔ اب سیکنڈ لاسٹ بات، بڑی ایک حساس بات، ایک حساس مسئلہ، بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اب کیا کریں؟ اور بہت پریکٹیکل مسائل ہیں۔ ہم خود شاید ماں باپ کہتے ہیں بھئی ہم خود دین پر دیر سے آئے، 50 سال میں، 55 سال میں، 60 سال میں، اب اولاد جوان ہو گئی، اب اولاد کو سمجھاؤ، کہتے ہیں اپنے تو مزے پورے کر لیے، ہمیں روکتے ہو؟ اللہ اکبر، اپنا تو ٹائم گزار لیا، ہماری بہاروں کو دیکھنے کا ٹائم آیا تو مشکل ڈال دو ہمارے اندر۔ یہ بہت بڑا پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بچے جوان ہو گئے، اپنے خود ہی کرتا دھرتا ہے، خود ہی سوچے، خود ہی جو کرنا کرے، ہماری ذمہ داری تو پوری ہو گئی۔ یہ جواب بھی درست نہیں۔ اگر اس جواب کو درست مان لیا جائے کہ بچے تو بڑے ہو گئے، خود بخود اپنا کر لیں گے، تو پھر تبلیغ کا عمل نابالغوں کے لیے رہ جائے گا۔ پھر دعوت و تبلیغ کا عمل کس کے لیے رہ جائے گا؟ نابالغ بچوں کے لیے رہ جائے گا۔ پھر بالغوں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت، بالغ ہے اپنا کریں گے، اپنا سوچیں گے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے مشکل بات، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا ایک 4 سال کا یا 2 سال کا بچہ چولہے کی آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہو تو ڈالنے دیں گے؟ نہیں ڈالنے دیں گے بھائی۔ اور خدا نہ خاصہ 40 سال کا جوان، اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہ ہاتھ ڈال رہا ہے، ڈالنے دیں گے؟ کیوں؟ 40 سال کا ہو گیا، وہ بھائی 40 سال کا ہو جائے یا 400 سال کا ہو جائے، آگ میں ہاتھ جل جائے، بچائیں گے نا اس کو۔ اسی طرح
قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چاہے اولاد کتنی بڑی کیوں ہو گئی، محنت کرنی پڑے گی۔ ہے مشکل بات، کوئی شک نہیں، مگر اللہ آسان فرمانا چاہے تو ہم واقف ہیں، اللہ نے آسانی فرمائی۔ اور اس میں بہت نکتے کی بات کیا ہے، کوئی والدین بڑے ہو گئے، اپنی اولاد کو بٹھا کر اعتراف کرے ان کے سامنے کہ بیٹا تمہارے ماں باپ نے غلطی کی ہے، ماضی میں تمہارے ماں باپ غلط تھے، یہ غلط کر رہے تھے، لیکن اب اللہ کا فضل ہو گیا بیٹا، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہم یہی بات تمہارے لیے پسند کریں گے۔ ہدایت دے دی سے مراد مسلمان تو ہم سبھی ہیں، بچے بھی، مراد ہم صحیح راستے پر آ گئے، تو بیٹا ہم غلط تھے، اب اللہ نے توفیق دے دی، اب ہم تمہارے لیے پسند نہیں کریں گے کہ تم بھی زندگی گوا دو پھر آؤ۔ زندگی موت کا کیا بھروسہ، کوئی 60 میں چلا جائے، کوئی 40 میں، کوئی 30 میں بھی تو جا سکتا ہے۔ اعتراف کریں بچوں کے سامنے، مشکل بات ہے لیکن کریں، اور بیٹا اب تم نے ہمارا ساتھ دینا، ہم نے تمہارا ساتھ دینا، کیوں؟ ہمیں جنت چاہیے، ہم جنت میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ سے مانگنا، وہ آخر میں دعائیں میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ نوٹ کیجئے گا، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا، 3 تو ایمان لے آئے تھے نا، 4 باغی تھا یا نافرمان تھا، جو بھی آپ کہیے، اس کو کب تک سمجھایا؟ عذاب کے آنے تک، حتیٰ کہ پانی آ گیا، بیٹا آ جا کشتی میں سوار ہو جا، کہتا میں نہیں آتا۔ اس وقت تک نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے، پیغمبر سکھا رہے ہمیں۔ یعقوب علیہ السلام پہلے پارے کا آخری حصہ، الف لام میم، پہلے پارے میں بالکل آخر میں اپنے بیٹے کو بٹھا رہے، اور بیٹے وہ جن کے بھی بچے، سورہ یوسف سے وہ پتہ چلتا ہے، اور سورہ البقرہ میں بات کی بات ہے، بیٹوں کو پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا آپ کے، اسحاق کے، ابراہیم علیہ السلام کے معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ بڑھاپے میں بھی، دنیا سے جاتے جاتے بھی یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام خاندان والوں کو جمع کیا، بنو ہاشم کو جمع کیا، صفیہ پھپھی بھی موجود، فاطمہ بیٹی بھی موجود، اے بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے خاندان بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے میری پھپھی صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آخر وقت تک سمجھایا اور بڑوں کو بھی سمجھایا، یہ اللہ کے پیغمبر کا بھی اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے آخر میں چند دعائیں، اور دعا مومن کا بہت بڑا سہارا ہے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور نہیں، ہماری زبان میں تاثیر نہیں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اولاد نہیں مان رہی ہے، اللہ منوانے پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، اللہ جس طرف جب چاہے پھیر دے۔ سبحان اللہ، ہدایت دینے والا اللہ، توفیق دینے والا اللہ، دلوں کو پھیرنے یا پلٹنے والا اللہ، توبہ کی توفیق دینے والا اللہ، قبول کر لینے والا اللہ۔ اس اللہ سے مانگنا، اس اللہ کے سامنے رونا، اس اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، محنت کریں گے مگر محنت میں تاثیر اللہ کے حکم سے آئے گی، اس کے بغیر نہیں آ سکتی۔ آخری بات چند دعائیں، ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی، سورہ ابراہیم میں آتی ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے پیغمبر ہیں اور توحید کے درس دینے والے ہیں، دعا اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بچا کہ کہیں ہم بتوں کی پرستش میں نہ لگ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ سورہ ابراہیم میں ہے، اور اسی سورہ ابراہیم میں پھر وہ دعائیں، وہ تو معروف ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اسی طرح سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں، سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں فیملی کے لیے دعا، اپنے لیے، ماں باپ کے تعلق سے بھی ہے اور اولاد کے لیے بھی ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو نعمت تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی۔ واصلح لی فی ذریتی، اور میرے رب میری اولاد میں اصلاح کا معاملہ فرما، تو اس کو سنوار دے، تو اس کو سدھار دے، تو اس کو نیکی کی توفیق دے دے، تو اس کو خیر کی توفیق عطا فرما دے، تو اس کی حفاظت فرما لے۔ واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کے معاملے میں اللہ تو اصلاح کا معاملہ فرما دے۔ انی تبت الیک،
بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تو مسلمانوں میں سے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو فضل فرما دے، مجھے بھی شکر کی توفیق دے دے، میری اولاد کی بھی اصلاح کا معاملہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری دعا سورہ فرقان آیت نمبر 74، سورہ فرقان آیت نمبر 74، بیوی اور اولاد کے لیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز اللہ کی یاد، بیوی کو دیکھ کر دل خوش ہو یہ اللہ والی ہے، اولاد کو دیکھ کر دل خوش ہو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، دل خوش ہو کہ گھر میں نیکی کا ماحول ہے۔ اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما بیوی اور اولاد کی طرف سے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ کیا مطلب؟ ہم تو ہیں ان کے امام، ذمہ دار، تو ہم سے پوچھے گا اللہ، باپ سے بھی پوچھے گا، شوہر سے بھی پوچھے گا، اے اللہ ہمارے نیچے والوں کو متقی بنا دے، اے اللہ ہمارے نیچے والوں کو تقوی والا بنا دے، تاکہ کل ہماری جواب دہی آسان ہو جائے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور اے ہمارے رب ہمیں متقین کا امام بنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میں بھی صاحب اولاد ہوں، ان ہدایات کے حوالے سے حساسیت بھی عطا فرمائے، یقین بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ اللہ آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے اور ہماری اولاد کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔